الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ پاک کے محبوب دانے غیوب منظم عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شوق و محبت کی وجہ سے شوق و محبت کے ساتھ مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ کو معاف کرے۔ کوشش کر کے زیادہ مشکل نہیں ہے، فجر کے وقت نماز پڑھی، 3 مرتبہ حضور اسلام کی خدمت میں درود پاک عرض کر دیا، پھر مغرب عشاء پڑھی، حضور کی خدمت میں درود پاک عرض کر دیا، انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ درود پاک پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ کی توبہ کرنی پڑے گی۔ اور جہاں پر فضائل میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، وہاں پر یہی ہے کہ جو انسان سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ یہ نیک اعمال ان کو معاف کروا دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر نیک اور بد کے درمیان فرق بیان کیا۔ رجب الرجب کا ببرکت مہینہ بڑی برکتیں لٹا رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ رجب الرجب کے مہینے میں 6 تاریخ 6 رجب الرجب جو گزر گئی، اس کو عالم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے نسبت حاصل ہے 6 رجب الرجب کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کچھ باتیں حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنیں گے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو کیا کرامت عطا فرمائی۔ خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کا مطلب یہ کہ والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد محترم کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، برے اعمال کیے، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کا معاملہ ان لوگوں کی طرح کریں گے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد بندے کے درمیان فرق بیان کیا۔ فرمایا جیسے نیک بندے کی زندگی ہے ویسی زندگی گناہگار بندے کی نہیں ہو سکتی، جیسی گناہگار بندے کی زندگی ہے ویسی زندگی نیک بندے کی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جو مسلمان ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے جو مسلمان نہیں۔ اب خود غور کریں، مسلمان اور غیر مسلم ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ پھر ایک طرف مسلمان ہے وہ بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، اور ایک طرف مسلمان وہ ہے جو نیکیوں کی طرف آتا نہیں، ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف حضور خواجہ غریب نواز کی طرح مسلمان ہے کہ آپ روز
روزانہ 2 مرتبہ ایک دن کے اندر قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس کو قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی سعادت بھی نہیں ملتی۔ ایک طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جو ساری رات رب کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جس کو مسجد میں آنے کی ہی توفیق نہیں ملتی۔ ایک طرف حضرت خواجہ غریب نواز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، تعلیمات کو اپنا کر ان پر عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ ایک طرف سنت پر عمل کرنے کے شیدائی ہیں اور دوسری طرف فیشن کے شیدائی ہیں۔ ایک طرف شریعت پر عمل کرنے والے خواجہ غریب نواز جیسے لوگ ہیں، اور دوسری طرف شریعت کی حدود توڑنے والے عام مسلمان ہیں۔ ایک طرف سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے جائز اور ناجائز فیشن کے اندر فرق کیے بغیر فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے اور عبادت میں سستی نہ ہو جائے کم کھانا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 7 دنوں کے بعد کھانا کھاتے، 7 دن تک آپ بھوک برداشت کرتے، 7 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے، وہ بھی روٹی پانی میں بھگو کر۔ پوچھا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں رب کی عبادت کروں اور مجھے سستی نہ آئے عبادت میں اس وجہ سے اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہوں۔ تو ایک طرف وہ ہیں جو بھوک برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ رب کی عبادت میں سستی نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ہر وقت بس کھاؤں کھاؤں کی آوازیں ان کے منہ سے سنائی دیتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کی حدود کو تھامے رکھا، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اور ایک طرف وہ ہیں جو شریعت کی حدود کو توڑ ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے معاملات کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سارا دن نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ گناہ گار اور نیکوکاروں کا حشر ایک جیسا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، وہ لوگ جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، وہ لوگ جب کسی کے پاس سے واپس آتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے واپس آتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ہی تعلق جوڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی تعلق توڑتے ہیں، یہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دی، وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف نہیں آتے، وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں لگے رہتے ہیں، فرمایا کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ یہ لوگ اور نیک لوگ برابر ہوں گے؟ اللہ فرماتے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو نیکوکار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی عطا فرمائے گا، جو نعمت عطا فرمائے گا، وہ زندگی اور وہ نعمتیں بدکاروں کے لیے نہیں ہوگی۔ نیکوکاروں کی زندگی اور ہے، نیکوکاروں کے قبر کے معاملات اور ہیں، نیکوکاروں کے حشر کے معاملات اور ہیں، نیکوکاروں کے جنت کے معاملات اور ہیں، اور دوسری طرف گناہ گار بندہ ہے، ہمارے گناہ گاروں کے معاملات اور ہیں، گناہ گار کی زندگی اور ہے، گناہ گار کی قبر کے معاملات اور ہیں، گناہ گار کے حشر کے معاملات اور ہیں، اور پھر گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو بغیر گناہوں کا حساب لیے معاف فرما دے، اور اللہ چاہے تو حساب و کتاب کے بعد اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو فرمایا نیک اور بد لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو دیکھا جائے، ان کے بھی 2 آنکھیں، ناک، 2 کان، ہاتھ، پاؤں، گناہ گاروں کو دیکھا جائے یہ بھی یہیں پر معاملہ۔ تو بھائی صاحب فرق کیا ہے ان لوگوں میں؟ بھئی نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، جیسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے چند سیرت کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی کہ آپ ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل تلاوت فرمایا کرتے، آپ روزہ رکھا کرتے، آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیتے، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے، آپ سنت پر عمل کرتے، آپ شریعت پر عمل کرتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ بھی ایک طرف لوگ
اور دوسری طرف وہ ہے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی حدود کی پرواہ نہیں کرتا، تعلیمات مصطفیٰ کی پرواہ نہیں کرتا۔ بھائی دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے پاس دو ہاتھ ہیں، دونوں کے پاس دو آنکھیں ہیں، دونوں کے پاس کان ہے، بولنے کو زبان ہے، سننے کو کان ہے، دیکھنے کو آنکھیں، کیسا فرق کہاں ہے؟ میں کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرق بیان فرما رہا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور یہ یاد رہے جب تک بندہ اللہ کا محبوب نہیں بنتا تب تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کا محبوب ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مصطفیٰ کی زبان سے ہم تک پہنچے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے اگر کلام کرنا چاہے تو مصطفیٰ کے ذریعے اپنے پیغام کو ہم غلاموں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اب میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ بھئی دنیا دار عام انسان کے بھی کان ہیں، اللہ کے ولی کے بھی کان ہیں، دنیا دار انسان بھی کانوں سے سنتا ہے، اللہ کا ولی بھی کانوں سے سنتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں کہا جی فرق یہ ہے کہ عام انسان مٹی کے بنے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کا ولی عام کانوں سے نہیں سنتا، اللہ اس کے کانوں میں ایکسٹرا پاور عطا کر دیتا ہے کہ بندہ کہیں پر بھی بیٹھا ہو، پکارنے والا پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کا ولی سن لیا کرتا ہے۔ موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی لو جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، حضور غوث پاک بغداد میں بیٹھے ہو، آپ منڈی بہاؤدین ڈاکٹر ٹاؤن کی مسجد میں بیٹھ کر پکارو یا غوث المدد اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک کو پکارو وہ سن لے؟ میں کہا جی ذرا موبائل کھولو نا، ذرا موبائل کھولو۔ موبائل کس نے بنایا؟ انسان نے۔ ٹیکنالوجی ہے نا جی، ٹیکنالوجی ہے۔ ایک صرف میں کال کا ہلکا سا فیچر یہاں پر بیان کروں، بندہ جب کال کرتا ہے نمبر ڈائل کر کے السلام علیکم، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، طویل وضاحت میں جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ موبائل کے اندر ہوتا ہے ایک اینٹینا، ہم جب بولتے ہیں السلام علیکم یا کوئی بھی لفظ بولا، وہ لفظ ہمارے اگلے بندے کے پاس نہیں جاتے علم میں اضافے کے لیے۔ ہم جب موبائل پر بات کرتے ہیں وہ ہماری بات شعاع بن کے، روشنی بن کے، نور بن کے ہمارے قریبی ٹاور میں جاتی ہے، جس ٹاور سے ہمیں سگنل آ رہے ہیں، اس ٹاور سے پھر اگلے بندے کے اس ٹاور تک جاتی ہے جس کے قریب وہ موبائل والا لے کر کھڑا ہے، اور اس ٹاور سے اس کے موبائل میں بھی اینٹینا ہے۔ آواز نہیں جا رہی، آواز روشنی کی، بجلی کی شکل اختیار کر رہی۔ میں نے کہا جی السلام علیکم، لفظ السلام علیکم اگلے بندے کے پاس نہیں کیا، بلکہ اس آواز کو ہمارے موبائل نے کنورٹ کیا ایک روشنی کے اندر، ایک بجلی کی لہر کے اندر۔ اب وہ بجلی کی لہر موبائل سے نکل کر اینٹینا پر، اینٹینا سے اگلے بندے کے ٹاور پر، اگلے بندے سے ٹاور سے اس کے موبائل کے اینٹینا پر، اور اس کے موبائل کے اینٹینا میں جا کر وہ روشنی دوبارہ کنورٹ ہوتی ہے لفظوں میں، تب وہ بندہ سنتا ہے جی السلام علیکم مجھے کہا۔ اور یہ وقت کام کتنے وقت میں ہوتا ہے؟ لمحے بھر میں۔ میں نے یہاں سے سلام کہا، بندہ امریکہ بھی بیٹھا ہو، لمحے بھر میں اس تک پہنچ گیا، اور اس کے پیچھے کتنا بڑا پروسیجر ہے۔ میں کہا جی تمہارا بنایا ہوا موبائل، ہم نہیں بنایا نا جی، تمہارا بنایا ہوا موبائل یہ طاقت رکھتا ہے کہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر تم السلام علیکم کہو تو لمحے بھر میں امریکہ میں بیٹھا تمہارا بندہ السلام علیکم تمہاری بنائی ہوئی تکنیک سے سن لیتا ہے، اور تمہارا موبائل سنا سکتا ہے، میرا رب نہیں سنا سکتا۔ موبائل سنا سکتا ہے، پھر ویڈیو کال پر آ جائیں، جو حضور غوث پاک بغداد میں رہ کر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں کہ ویڈیو کال کلک کرنے کی دیر ہے، اگلا بندہ ہزاروں کلومیٹر دوری پر بیٹھا ہو، جسٹ کلک کرے، سامنے موبائل پر ویڈیو کال آ جائے گی۔ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے بندے کو اپنے گھر میں رضائی کے اندر بیٹھ کر بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہو۔ کیوں بھائی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ کہا قاری صاحب الیکٹرانک کا دور ہے، موبائل کے اندر فیچر بڑے ہیں، دنیا بڑی ترقی کر گئی۔ میں کہا موبائل بنانے والا کون؟ کہا جی انسان ہی ہے۔ میں کہا جی انسان کا بنایا ہوا نمونہ، انسان کا بنایا ہوا موبائل تمہیں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اگلے بندے کا دیدار کروا سکتا ہے، تو رب عز و جل بغداد میں غوث پاک کو رکھ کے منڈی میں دیدار کیوں نہیں کروا سکتا؟
ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایکسٹرا قوت عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں، بندے کی معاملات کو دیکھتے سنتے. جیسے کہ میں نے حدیث پاک بیان کی، اللہ فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے. حضور غوث پاک نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمانے لگے میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. مطلب کیا کہ جب تک غوث پاک کی سٹیمپ نہیں لگے گی تب تک کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا. خراسان کے جنگلوں میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، اور ہوائی سفر کا اگر حساب لگا جائے 1412 کلومیٹر سفر بنتا ہے بغداد سے خراسان کا. خراسان کے جنگل میں خواجہ غریب نواز عبادت کر رہے، حضور غوث پاک نے بغداد میں پکارا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. خواجہ غریب نواز سن کر کہتے ہیں 1400 کلومیٹر کی دوری پر سن کر کہتے ہیں بل قدماک علی راسی و عینی، سرکار غوث اعظم گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. فرمایا کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب پتہ لگا غوث پاک بغداد میں رہ کر کیسے سن سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے اولیاء کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے اولیاء مدد کر سکتے ہیں، فریاد کو سن سکتے ہیں. جب اللہ کے اولیاء سن سکتے ہیں تو اللہ کا نبی گنبد خضرا میں کیوں نہیں سن سکتے؟ عقیدے کی بات ہے نا جی. اور شعر پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام میں، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اور حضور تو حضور رہ گئے، حضور کے گنبد پر ایک فرشتہ مقرر ہے. بات چھڑ گئی، بیان رہ جائے گا. گنبد خضرا پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، بندہ دل میں کسی بھی دنیا کے کونے میں ہلکی سے ہلکی آواز میں درود پاک پڑھے، وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اور صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے ابا کا نام بھی جان لیتا ہے. کون جی؟ وہ فرشتہ جو گنبد خضرا پر حضور کی ڈیوٹی دے رہا ہے. حضور کے گنبد پر اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ پوری دنیا کے کونے میں جو بندہ بھی درود پڑھے تو نے سن کر مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کہتے ہیں حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو حدیث پاک پر یقین رکھتے ہوئے فرشتہ ضرور بتا رہا ہوگا یا رسول اللہ منبر پر بیٹھ کر فلاں بن فلاں آپ کی خدمت میں درود پاک پڑھ رہا ہے، فلاں بن فلاں درود پاک پڑھ رہا ہے. میں کہ جی جو گنبد خضرا پر مصطفیٰ کی خدمت میں فرشتہ موجود ہے، اللہ نے اس کو اتنی سماعت دے رکھی ہے کہ دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، بندہ زبان سے نہ بھی کہے پھر بھی جان لیتا ہے، نام بھی پہچان لیتا ہے، ابا جی کو بھی جان لیتا ہے. جب فرشتے کی یہ طاقت ہے، سردار کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. فرشتہ سن لے، سردار نہیں سنے گا. اور پھر سردار کے صدقے سردار کی امت کے اولیاء بھی سن سکتے ہیں. اگلی حدیث پاک، اس حدیث پاک کا اگلا حصہ فرمایا کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اور میں اپنے ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں. مطلب کیا؟ ایک ہماری آنکھیں مٹی کی پتلی، ایک ہے اللہ کے ولی کی آنکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دیکھنے کی ایکسٹرا طاقت عطا کر دیتا ہے. جیسے دنیا پر بھی اگر ایک موٹی سی مثال لیں، آپ میں سے کوئی ایم این اے بن گیا، وزیر اعظم بن گیا. چلو وزیر اعظم بنانے کون سا مسئلہ ہے، وزیر اعظم بن گیا، آپ کے پاس کتنی اتھارٹی آ جائے گی؟ ہیں جی، پہلے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، آپ ایم این اے بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اللہ بنائے، اتھارٹی آ گئی. میں کہ جی دنیا کا آپ کے پاس ایک رتبہ آ گیا، آپ کے پاس پاور آ گئی، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اللہ اس کو پاور نہیں عطا فرما سکتا. دنیا کی پاور آئی، آپ کہتے میرے آگے ان کو بول کے بکھاوے ہیں جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پاور عطا فرمائے، سبحان اللہ. تو فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، بزرگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے.
ایک 12 سال کا بچہ آیا، آپ نے اس کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا یہ بچہ تب تک نہیں مرے گا جب تک دلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ علماء نے لکھا وہ بچہ بڑا ہو کر سلطان شمس الدین کے نام سے مشہور ہوا، پوری دلی کی بادشاہ۔ ایک بادشاہ نے باغیچہ بنا رکھا تھا شہر سے ذرا ہٹ کر، اور اس باغ کے اندر ایک بڑا پیارا چشمہ تھا۔ اس چشمے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کی چڑی شریف ہے اس لیے آپ کا بھی ذکر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، گزر ہوا تو چشمے پر آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر نماز پڑھی، وہی تلاوت قرآن پاک کرنے بیٹھ گئے۔ اب اتنے میں بادشاہ کے بھی آنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ نے آ کر دیکھا کہ اس کے چشمے کے پاس ایک بڑا سادہ سا بزرگ بابا ایک بیٹھا ہے۔ بادشاہ اپنے غلاموں پر، اپنے سپاہیوں پر، وہاں پر جو اس نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے، ان پر غصے ہوا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اندر آ کے بیٹھنے کی، کہ اس کو پتہ نہیں یہ کس کا چشمہ ہے۔ بادشاہ یہ باتیں کرتا کرتا آگے بڑھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے نظر اٹھا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، وہ پھر شعر صادق آیا، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بادشاہ بڑے غصے میں غریب نواز کی طرف آیا۔ غریب نواز نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، بادشاہ کانپنے لگا اور گھوڑے سے نیچے آ کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ غریب نواز نے اسی چشمے کا پانی منگا کر بادشاہ کو چھینٹا مارا اور پانی پلایا۔ بادشاہ کو جب ہوش آیا، حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گرا اور اپنے ظلم سے توبہ کر کے آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ پھر وقت کے دامن میں جگہ ختم ہونے والی ہے، واقعات بہت سارے تھے، ایک آخری واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز، پرتھوی راج چوہان آپ نے سنا ہوگا، اس کا دور تھا، اور انا ساگر آج بھی انڈیا میں بہتا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو گوگل کر سکتے ہیں۔ انا ساگر پر خواجہ غریب نواز نے بھیجا اپنے غلاموں کو، مریدوں کو، جاؤ پانی لے آؤ، وضو کرتے ہیں۔ جب مرید پانی لینے کے تو کافروں نے، غیر مسلموں نے شور ڈال دیا کہ یہ مسلمان ہمارے چشمے کو ناپاک کر رہے ہیں، ہمارے چشمے کو گندا کر رہے ہیں، اور پانی نہیں لینے دیا مریدوں کو۔ ایک مرید آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا حضور انہوں نے پانی کو نہیں لینے دیا، آپ نے نا ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ دیا یا ایک لوٹا دیا، زنبیل دی، مختلف الفاظ ہیں، فرمایا جاؤ اس میں پانی بھر لاؤ۔ مرید گیا، جا کر انا ساگر دریا میں وہ پانی کا برتن ڈالا، سارے کا سارا دریا کا پانی اسے ایک پیالے کے اندر آ گیا، سارے کا سارا دریا ایک پیالے کے اندر۔ اب وہ پیالہ لے کر حضور کی خدمت میں آیا، لوگ بڑے پریشان، پانی پینے کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے پانی نہیں، انسانوں کے لیے پانی نہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، کوئی حل نہیں کر رہا، آخر میں آپس میں صلاح کی، کہا تم نے وہ بزرگوں کی بے ادبی کی ہے، جاؤ جا کر ان سے معافی مانگ، سے بھی جا کر معافی مانگو اور ان کی جا کر منت کرو کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ سارے کے سارے لوگ اٹھ کر حضور خواجہ صاحب کے پاس آئے، معافی طلبی کی، اور میں اپنے مرید کو جاؤ یہ پیالہ جا کر دوبارہ انا ساگر میں ڈال دو۔ مرید نے دوبارہ پانی ڈالا، انا ساگر دوبارہ لہ رہا تھا، بہتا ہوا دریا بن گیا۔ اور میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر میرا یہ بندہ، ہم اس لیے خواجہ صاحب سے مانگتے ہیں، حدیث کا جوڑ بیان کرتا ہوں، ہم اس لیے غوث پاک کی دربار پر جاتے ہیں، اس لیے داتا صاحب پر بھی جاتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور بندے کو عطا فرماؤں۔ ہم کہتے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں، مگر حضور داتا صاحب بڑے نیکوکار ہیں، ان کے صدقے ہی عطا کرتے ہیں۔ ہاں جو جا کر غیر شرعی کام کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی، درباروں پر جا کر جو غیر شرعی کام کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو غیر شرعی کام کرتا ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم جا کر درباروں پر دربار والے سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے سے تو عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔